بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مائدہ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 1 سے 3 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1: اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، یعنی کانٹیکٹ، معاہدہ کسی کا کسی کمپنی کے ساتھ ہے، کسی کا کسی دوست کے ساتھ ہے، کاروبار کے متعلقہ یا کوئی اور۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی معاہدہ ہوتا ہے جس میں خاوند کے حقوق اور فرائض اور بیوی کے حقوق اور فرائض، تو ان کو پورا کرنا یہ ایمان کی شرط ہے۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں حلال جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا بھی غلط ہے۔ یہ احرام کی شرائط میں ہے۔ تم یہ کام کرنے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ آیت نمبر 2: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرنا۔ شاعر یعنی حرمت والے مہینے، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پہنائے گئے ہوں۔ نشانی کے طور پر جو لوگ حج پر جا رہے ہوتے تھے تو اپنے جانور ساتھ لے جا رہے ہوتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے تھے کہ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، یعنی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو حرم داخل ہونے سے سن 6 ہجری میں روک دیا تھا، ان کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہا کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 3: تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو یا کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اب مردار کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں: جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی کے چوٹ لگنے سے مرا ہو، اور جو اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے۔ جیسے شیر نے کسی ہرن کو دبوچ لیا اور تم نے فائر سے یا کسی اور طرح سے شیر کو بھگا دیا اور ہرن میں ابھی جان باقی تھی تو تم نے اسے ذبح کر دیا تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور جو آستانوں، خواہ وہ کسی اولیاء اللہ کے آستانہ ہو یا دیوی دیوتاؤں کا آستانہ ہو، وہاں پر بھی ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو۔ یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ خبردار، تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے دین کا نام
اسلام ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو وہ مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے مگر حد سے نہ گزرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔